बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान पर पहले उसने पाबंदियाँ आयद की हुई, नई पाबंदियाँ आयद कर रहा है। ईरान मुसलसल अमेरिका की इन पाबंदियों और इस जबर के साए में मुश्किलात से गुजर रहा है, लेकिन अब ये नई पाबंदियाँ जो हैं ये आयद की जा रही हैं और कुछ 22 मखसूस धातें हैं उनके हवाले से अमेरिका ये पाबंदी आयद कर रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद पाबंदियों के लिए अमेरिका जो है वो और कोशिशें कर रहा है, लेकिन इन 22 मखसूस धातों के हवाले से ये पाबंदियाँ आप समझ लीजिए कि आयद कर दी गई हैं। माइक पॉम्पियो ने आज वाशिंगटन डीसी से एक बयान जारी किया, उसमें वो ये कहते हैं कि जो पाबंदियाँ हैं ये ईरान को जौहरी, फ़ौजी, बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम में जो उसके अज़ाइम हैं उनसे बाज रखने के लिए हैं, क्योंकि इन धातों को ईरान इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ौजी और जौहरी प्रोग्राम के मकासद के लिए। उनका ये भी कहना है कि ईरान, एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईरान एक बहुत जारह मुल्क है, ईरान को अगर हम नहीं रोकेंगे और ईरान पर हम नई पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे और जो पाबंदियाँ अक्टूबर में ख़त्म होने जा रही हैं उनकी मुद्दत भी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ईरान पूरे ख़त्ते के लिए तबाहकुन साबित होगा। उनका ये कहना है कि ईरान एक रोग स्टेट है और ईरान जो है वो एक बदमाश है, इस ख़त्ते के मुल्कों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने वाला मुल्क है। वो ये कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की तबाही की वजह ईरान है और इस तबाही में वो सहूलतकारी का किरदार अंजाम देता रहेगा। अमेरिका कहता क्या? अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में उसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं। जो आबनाए हुर्मुज़ है वहाँ पर उसने बहरी जहाज़ों को बारूदी सुरंगों के ज़रिए निशाना बनाया है। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि जो उसकी ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए थे, फिर उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, वहाँ पर हमलों में ईरान मौजूद था और उसके मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। और जो मिज़ाइल्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे अमेरिका के मुताबिक वो ईरान के मिज़ाइल्स हैं, ईरानी साख्ता हैं, हौसी बागियों ने उन्हें इस्तेमाल किया था। तो ये जो हमला था ये ईरान ने किया था। मुसलसल अमेरिका जो है ये अपना बिल्डअप ईरान के ख़िलाफ़ इस ख़त्ते में करता रहा है। अब अमेरिका ये कहता है कि हमें ये पाबंदियाँ जो हैं ये बढ़ानी होंगी, ये हम नहीं बढ़ाएंगे तो ईरान और उसका मिज़ाइल प्रोग्राम सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं, सिर्फ ख़त्ते में नहीं, इससे बाहर आकर दीगर मुल्कों के लिए भी प्रॉब्लम करेगा। ईरान का जो एक दुश्मन है, ईरान का हदफ है अमेरिका को धमकी देते हुए वो हमेशा इसराइल होता है। ईरान ये बताता है कि उसका ये मिज़ाइल, उसका ये प्रोग्राम, उसकी ये तैयारी यहाँ से तल अबीब तक मार करती है, तल अबीब उसके निशाने पर है, वो तबाह करके रख देगा उस रियासत को जो मुसलसल मुश्किलात पैदा करती रही है इस ख़त्ते में फ़लस्तीन के लिए और एक जालिम तरीन मुल्क है। तो अमेरिका ये कहता है कि ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यहाँ से बाहर भी, ख़ुद उसके लिए भी ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम है, ये उसके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो इस वक्त माइक पॉम्पियो कहते हैं कि हमारी हिकमत अमली ये है कि हम ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाएं। ये दबाव जो है वो हमें अमेरिका की जानिब से बढ़ाना है, अपने दोस्त ममालिक की जानिब से बढ़ाना है। हमने जो सिफारतकारी की है उस सिफारतकारी ने बड़ा रोल प्ले किया है। हमने जनूबी अमेरिका के ममालिक को साथ मिलाया है, यूरोपीय ममालिक को साथ मिलाया है, ईरान को हमने रोका है और इसके साथ साथ इन तमाम मुल्कों ने जो हिजबुल्लाह है, जो ईरान की अलैकार है लबनान में, उसको भी दहशतगर्द करार दिया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। माइक पॉम्पियो ये बता रहे हैं सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी को, और इसकी एक पूरी रीज़न है। ये रीज़न मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। इन तमाम चीज़ों के दरमियान ईरान ने जो चीज़ें की हैं वो अमेरिका को इस वक्त बाकायदा डरा रही हैं, इस वक्त एक खौफ में मुब्तला कर रही हैं। ईरान ने भी मशक़ें की हैं। इन मशक़ों में ईरान ने एक मॉक बहरी बेड़ा, तैयारा बरदार बहरी बेड़ा समंदर में उतारा, उसको निशाना बनाने की मशक़ की, तैयारों को निशाना बनाने की मशक़ की, और ये तमाम जो मॉक चीज़ें थीं इनके ज़रिए ये डिपिक्ट किया गया, अब ये पिक्चर पेंट की गई कि ये अमेरिका के जहाज़ हैं, अमेरिका के बहरी जहाज़ हैं, अमेरिका के हवाई जहाज़ हैं, इनको ईरान निशाना बना रहा है, ईरान के मिज़ाइल इनको निशाना बना रहे हैं। ईरान अपनी फ़ौजी ताकत दिखा रहा है, अपनी फ़ौजी ताकत जो पाबंदियों के बावजूद उसने उसको जिद्दत दी है वो दिखा रहा है। तो ईरान ये बता रहा है कि हम आपसे बदला लेंगे, हम जो आपने हमें नुकसानात जितने भी पहुँचाए हैं, जितनी भी पाबंदियाँ लगाई हैं, हमारा जितना जीना हराम किया है, उसका हम आपसे बदला लेंगे।
اب جو خطاب مائک پومپیو نے کیا اس کا بھرپور جواب دیا گیا ایران کی جانب سے، اور یہ جواب دیا ہے آیت اللہ علی خامنائی نے، اور اس خطاب میں انہوں نے جو مائک پومپیو کی باتیں ہیں ہر بات کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اور پورا جواب دیا ہے۔ اب یہ جواب کیا ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے۔ عید الاضحیٰ پہ خطاب کیا، اپنی قوم کو عید کی مبارکباد دی، امریکہ کو انہوں نے عیدی دے دی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جو پابندیاں ہیں یہ فوجی نوعیت کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ ایران کی قوم کے خلاف پابندیاں ہیں، انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ پابندیاں بین الاقوامی جرائم کے ارتکاب کے مترادف ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ 3 چیزیں چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ نیوکلیئر پروگرام ایران اپنا چھوڑ دے، اس کو ختم کر دے، امریکہ یہ چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو دفاع ہے وہ گھٹ کر صرف 10% تک رہ جائے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں جہاں پر اس کا سعودی عرب سے تنازع ہے، جہاں پر اس کا خطے کے دیگر ممالک سے تنازع ہے، سعودی عرب اور کچھ ممالک کا ایک بلاک بن چکا ہے، یہ اتحادی بن چکے ہیں، یہ سمندروں میں ایران کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ پابندیوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے امریکہ کہ ایران خطے میں کمزور ہو جائے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو امریکہ چاہتا ہے اس میں جوہری پروگرام ہماری اشد ضرورت ہے، اسے ایران کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا، ایران اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا امریکہ جو چیزیں چاہتا ہے اس میں اس کے پاس 3 طرح کے مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے 3 طرح کا پروگرام ہے، ایک شارٹ ٹرم ہے، میڈیم ٹرم ہے، لانگ ٹرم ہے۔ بڑا زبردست خطاب کیا آیت اللہ علی خامنائی نے۔ انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم میں جو امریکہ ہے وہ پابندیاں لگا کر ایران کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو لانگ ٹرم ہے، لانگ ٹرم میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے۔ آیت اللہ علی خامنائی صاحب نے اپنے خطاب میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ پریس ٹی وی نے جو خبر لگائی اس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ جو عزائم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کیمل ڈریمنگ آف کاٹن سیڈ، یا اسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھیچھڑے۔ تو امریکہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہے، ان کے جواب میں ایران نے بتا دیا ہے کہ اسے ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مائک پومپیو نے جب خطاب کیا تو مائک پومپیو نے کہا کہ ایران تیل سے کماتا ہے، ہم نے تیل کی جو اس کی فروخت ہے اس پر جو پابندی لگائی ہے اس سے ہم نے ایران کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، ایران اپنی 90% آمدنی سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ محروم ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ایران اپنی آمدنی کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا تھا، خطے کے ممالک کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ تو یہاں پر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران دیوالیہ ہو جائے، ایران کی معیشت تباہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو خطے کی مزاحمتی قوتیں ہیں، اب جو مائک پومپیو نے کہا تھا کہ حزب اللہ کو ہم نے جنوبی امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے ساتھ مل کر دہشت گرد قرار دلوا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے امریکہ کہ ایران کے خطے کی مزاحمتی قوتوں سے، وہ قوتیں جو امریکہ کو للکار سکتی ہیں، امریکہ کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں، ان قوتوں سے تعلقات ختم ہو جائیں۔ ایران کو امریکہ ان سے کاٹ کر رکھ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، ہم اپنی ان تمام تر طاقتوں کے ساتھ دوستی اور تعلقات برقرار رکھیں گے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک غنڈے کی طرح اس خطے میں مسلسل مداخلت کرتا ہے، یہ مداخلت بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور امریکہ مسلمان ممالک پر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم بھی ہم نہیں ہونے دیں گے، ایران اس کو روکے گا۔ امریکہ کا مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ ایران کے معاملے میں تو ویسے ہی عام طور پر ہم نے دیکھا کہ مسلسل پاگل پن میں مبتلا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں جو دونوں ملکوں کے درمیان چیزیں ہوئی ہیں ان میں بعض کانفیڈنس کو واپس بحال کرنے کے لیے، یا یہ جو پروگرام سے نکلا تھا امریکہ، ان چیزوں پر ایران نے بعض حوالوں سے بعض جگہوں پر تعاون کر کے بتایا کہ وہ کسی بھی طرح سے مسائل پیدا کرنے والی ریاست نہیں ہے، لیکن اپنا دفاع اس کا حق ہے، تو یہ ایران نے بتایا ہے۔ تو امریکہ ایک ایران کے معاملے پر ویسے ہی پاگل ہے، دوسرا امریکہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کے معاملے پر بری طرح سے پاگل ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے 2 ملک سب سے بڑا خطرہ ہیں، ایک ٹرکی، دوسرا ایران۔ تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو مسلسل محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کا تحفظ سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ جانتے ہوئے امریکہ ایران کے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتا ہے۔ دوسرا، امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں انتخابات، ان انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نظر آ رہا ہے
کہ ان کی شکست ہو سکتی ہے اور بری شکست ہو سکتی ہے۔ اب اس میں تمام حربے استعمال کی جا رہے ہیں۔ ایک، وہ چین پر حملہ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ہوں گے یہ پورے انتخابی عمل کو بوگس کروا سکتے ہیں، ان میں دھاندلی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے انتخابات ملتوی کر دی جائیں۔ ٹرمپ رہنا چاہتے ہیں۔ جو پینٹاگن ہے، امریکی محکمہ دفاع ہے، وہ ٹرمپ کو رکھنا چاہتا ہے اپنے تمام تر مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹرمپ اپنے پورے پروگرام کے لیے رہنا چاہتے ہیں اور دوسرا ٹرمپ اپنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ جو نفرت کی سیاست ہے، امریکی انتخابات کے لیے ان کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی جو جنگ کا ماحول ہے اس کو پیدا کر کے اپنے جو انکمبنسی فیکٹر والے پریزیڈنٹس تھے ان کو جتوا کر آگے لایا ہے۔ ٹرمپ کے معاملے میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایران کے خلاف اس وقت نفرت کو بڑھانا، اس وقت ایران کے معاملے پر آگے بڑھنا، مائک پومپیو کا ایران ہو، چین ہو، دیگر ممالک ہو، مسلسل اگریسو ہو کر بیانات دینا اور یہ بتانا کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہ سب کچھ صرف انتخابات کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سچویشن میں امریکہ جو ہے وہ اس پالیسی کو ابھی اور آگے بڑھائے گا، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ۔